بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جس تک سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے۔ اس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ دینی ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ دوستو، واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ بیت المقدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز اسی مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض کہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک ایک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے اور بے شمار انبیاء کرام یہاں مبعوث کیے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس سرزمین مقدس کے متعلق سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا کہ جس زمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس آیت میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت کو بیان کیا ہے، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء کرام اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایتوں کے مطابق اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن حشام کی روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہونے لگے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ بس یہ کہ احادیثوں اور تاریخی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادواروں میں بار بار تعمیر کیا گیا، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند، حیوانات اور جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ جنات آپ کے فرمانبردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے، لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیری کاموں میں جنات سے بھی کام لیا گیا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہوئی تھی اور تقریباً 40 سال کے عرصے میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہ کر کئی دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کئی دن حتیٰ کہ کئی ماہ
ایسے ہی کھڑے رہ کر عبادت کیا کرتے تھے اور جنات آپ کی نظروں کے سامنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ اس شیشے کے حجرے میں آپ کو عبادت میں مصروف دیکھ کر کسی بھی جن میں کوئی شرارت کرنے کی یا تعمیر کے کام کو چھوڑ کر جانے کی مجال نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کہ کوئی ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر آپ جب عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن عصا کے سہارے آپ کا جسم مبارک ایسے ہی کھڑا رہا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ ناظرین کرام، پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے ان کے جسم قبروں میں صحیح اور سالم موجود ہیں اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کئی سالوں بعد آپ علیہ السلام اسی مقام پر کئی سالوں تک اسی عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب آپ کے عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا۔ اس کے بعد ہی جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے: پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کے عصا کو کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنات پر حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ آتے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سخت ترین ہدایت کی تھی کہ مسجد کی تعمیر میں کسی قسم کی بھی کوتاہی قابل برداشت نہیں ہوگی، اور اگر کسی شریر جن نے ایسا کیا تو اسے سخت ترین سزا دی جائے گی اور قید کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی شریر طبیعت سے بخوبی واقف تھے۔ آپ کو علم تھا کہ جیسے ہی جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوگا وہ مسجد کی تعمیر کا کام چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ایسی حالت میں آپ کی روح قبض کی جائے جس سے کسی کو یہ خبر نہ ہو کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں یا آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔